مذہبی معاشرے کے اندر بھی، بزنس مین کے حوالے سے بھی اور سماجی رہنما کے حوالے سے بھی ایک معروف شخصیت ہیں چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب۔ آپ کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، ایک خاص پہلو بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ 7 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستگی کے بعد 2009 میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی۔ سیاست کرنی ہے یا تنظیم کا کام کرنا ہے، جو تلخیاں یہاں سے لے کے گیا تھا وہ وہاں بھی وہی دیکھی۔ زیادہ ٹی سی بازوں کو آگے کیا جاتا ہے، صلاحیت والے لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، جتنے زیادہ کو مکاری کرے وہ قربت پا جاتا ہے۔ اس نے اگر دین کا کام نہ کیا تو میرا ایمان ہے کہ اس کو قیامت کو یعنی اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ جو استعفیٰ دیا ہے ان دنوں میں، جی اس میں آپ نے کچھ وضاحت مختصر سے کی ہے۔ یہ استعفیٰ کو میرا شوق نہیں تھا، میں تو شوق یہ لے کے آیا تھا کام کرنے۔ اپنے ورکر کی عزت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہم الیکشن میں ان کے خلاف جائیں گے۔ عبدالکریم صاحب کو تو چند مہینے رہ گئے ہیں سینٹ کے، تو عبدالکریم سینٹ کا استعفیٰ دے دیں۔ میں نے کہا اچھا آپ اگر دونوں نہیں دیں گے تو میں دے رہا ہوں۔ کروڑوں لاکھوں لوگوں کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، کون سی مسجد بند ہے۔ یہ چیزیں حل ہوتی ہیں سیاست میں اور اقتدار میں آنے سے، پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے۔ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تنظیم ہو، جماعت ہو، گھر ہو، اگر اس کا نوجوان ضائع ہو گیا نا تو اس کا مستقبل ضائع ہو۔ میں نے مرکزی جمعیت میں جس چیز کی سب سے زیادہ پریشانی لی، مجھے نوجوان ضائع ہوتا نظر آیا۔ اگر میں کہوں کہ میں ناظم اعلیٰ بنوں، انصاف کا بھی قتل ہے، معیار کا بھی قتل ہے، میں اس اہل نہیں ہوں، نہ میرے پاس وہ علم ہے نہ عمل ہے۔ میں آئندہ کا کوئی لاہ عمل بھی کچھ کروں گا، وہ کوئی لاہ عمل تیار ہے یا وہ صرف اتنا ہے سعید بھائی کہ جو وہ درد ہے کہ اس امت کا نوجوان بچنا چاہیے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے روزگار کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمارے پاکستان میں مذہبی معاشرے کے اندر بھی، بزنس مین کے حوالے سے بھی اور سماجی رہنما کے حوالے سے بھی ایک معروف شخصیت ہیں۔ میری مراد محترم جناب چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب، آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، ایک خاص پہلو بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو سب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ مذہبی طور پر جماعت اہل حدیث کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، آپ کی وابستگی بڑے عرصے سے ہے اور بطور نظم بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ درمیان میں تعطل رہا ہے، سیاسی حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ آپ اپنی اس زندگی کے حوالے سے ضرور روشنی ڈالیں، مختصر اور جامع۔ جی فاروقی صاحب بہت شکریہ۔ 2002 میں جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو اسی دوران ہی سٹی فیصل آباد، مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کا میں امیر بنا تھا، صحیح، اور 2009 تک رہا۔ بالکل صحیح۔ پیدائشی طور پہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو نسلاً بعد نسلاً ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے خاندان کے وہ اہل حدیث تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے بڑوں کے گھروں میں آتے رہے، اچھا، اور وہ ان کی خدمت گزاری کرتے رہے اور یہ سعادت حاصل ہوتی رہی ان کو۔ تو 2009 میں نے ساجد میر صاحب سے مشورہ کر کے مسلم لیگ نون جوائن کی، اور وہ میں تقریباً 2022 تک مسلم لیگ نون سے وابستہ رہا۔ اس سے پہلے جو آپ بطور امیر فیصل آباد میں بھی کام کیا، وہ کتنی دیر آپ نے؟ وہ 7 سال ماشاءاللہ۔ بطور امیر 7 سال رہا، اور 2009 میں پھر میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ اس میں کیا خاص موڑ کی کوئی ہاں، بات یہ ہے کہ میں 7 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستگی کے بعد مجھے ایسے احساس ہوا کہ مرکزی جمعیت کی سب سے بڑی خواہش جماعت کی اور جماعت کی لیڈرشپ کی یہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلم لیگ نون کا سایہ رہے، ٹھیک، اور نون سے وابستگی رہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم پہ خوش رہے۔ صحیح۔ تو یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر یہ سودا سارے وہاں سے لاتے ہیں تو پھر سیاست کرنی ہے یا تنظیم کا کام کرنا ہے
تو پھر یہ ان کی نظریں اگر ادھر ہیں تو ہمیں بھی ان کے ادھر ہی چلے جائیں آپ، کیونکہ میرے ابا اجداد جیسے اہل حدیث تھے، اسی طرح وہ مسلم لیگی بھی تھے. صحیح. تو میرے ننیحال اور ددیال جو ہے ان کے مسلم لیگ سے وابستگیاں تھیں. ایک بزرگ ہمارے MNA ہوئے تھے اور چودھری بشیر انداوا صاحب، اور اس طرح میرے ماموں ضلع کے وہاں ممبر بنے تھے سیالکوٹ میں، تو مسلم لیگ سے وابستگی تھی. تو صاحب صاحب سے میں نے مشورہ کر کے ٹھیک تو ہے. مسلم لیگ نون جوائن کی. اور جب وہاں سے آیا اور وہ جو تلخیاں یہاں سے لے کے گیا تھا صحیح. وہ وہاں بھی وہی دیکھی، بس 19-20 کا فرق تھا کہ زیادہ TC بازوں کو آگے کیا جاتا ہے، صلاحیت والے لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. جتنا زیادہ کو جھوٹ بولے، جتنے زیادہ کو مکاری کرے، وہ قربت پا جاتا ہے. حالانکہ میری بڑی اچھی یاد دلا رہی نواز شریف صاحب سے. انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پنجاب بنایا، پھر مسلم لیگ یوتھ ونگ پنجاب کا صدر بنایا، اور فیملی ریلیشن بنے بڑے اچھے جذبات تھے. یہی وجہ تھی کہ جب میں واپس وہاں سے آ کر صاحب صاحب سے مشورہ کیا کہ میں دوبارہ مرکزی جمعیت میں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میرے مشورے کے بعد میاں نواز شریف سے بات کی، جس کا انہوں نے اظہار برملا کیا، بس ریممبر کیا ساجد میر صاحب نے ذکر. صحیح. تو انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ یہ ہے تو میرا سرمایہ، ہے تو ایسٹ، لیکن آپ بڑے ہیں، آپ کا حکم ہے تو ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں. تو پھر واپس اس طریقے سے میں آ گیا. لیکن بدقسمتی سے جس جذبے سے، جس لگن سے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آیا، چونکہ میچور ہو گیا تھا، سیاسی اور مذہبی دونوں تنظیموں کو میں نے دیکھ لیا تھا، نظم کے اعتبار سے کافی کچھ سیکھا، دیکھ لیا تھا، پنجاب بھر میں کام کیا. جب میں فیصل آباد سٹی کا امیر تھا تو اس وقت بھی میں پورے ملک میں ہی ساجد میر صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے. تو وہ جو جذبات تھے، جو شوق تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے ساجد میر صاحب سے مشورہ کیا شامل ہونے کے لیے، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میر صاحب بھی جذباتی ہو گئے تھے کہ ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، قرآن و سنت کے ماننے والوں کو متحد کرنا چاہیے، اور اس جماعت کو پھیلانا چاہیے، اس جماعت کے ورکر کی داد رسی کرنی چاہیے، اس کو عزت اور آبرو دینی چاہیے. جس ڈسٹرکٹ میں تحصیل میں بیٹھے ہیں، ان کی ہر سطح پہ انتظامی معاملات میں، انتظامیہ کے اندر ان کی شناسائی ہو، ان کی داد رسی ہو، ان کو پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. تو یہ قوت کے بغیر نہیں ہوگا. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ جب ساجد میر صاحب میں شامل ہوا تو مجھے PDM میں لے کے جاتے تھے، تو وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کئی لوگوں کو نام کا بھی پتہ نہیں تھا. محمود خان اچکزئی صاحب اکثر میٹنگ میں کہا کرتے تھے کہ ہم ایک نظریے پہ مجلس، ہم نے PDM بنایا، ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں، ہماری طرف سے چاہے یہ فلاں وزیر اعظم بن جائے، یہ فلاں بن جائے، 2 بندوں کا نام لے کے، تیسرا نام وہ لیتے تھے کہ یہ چاہے غربا اہل حدیث والا ساجد میر بن جائے. تو ایک دن میں نے صاحب میر صاحب سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے لوگ، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، مسلم لیگ نون وغیرہ جلسے کروا رہی ہے، تو مرکزی جمعیت کو بھی ایک جلسہ کروانا چاہیے تاکہ پہچان ہو. تو صاحب میر صاحب نے ریفیوز کیا، کہا کہ کیا ضرورت ہے پیسے لگانے کی. مجھے یاد ہے، آج ان کو بھی یاد ہوگا. تو میں ضد پہ رہا، اور وہ جلسہ میں نے دھوبی گھاٹ کروایا، بہت کامیاب جلسہ الحمدللہ. لیکن جلسہ کروانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جلسہ اب میری آگے کام کرنے کی رفتار میں بھی رکاوٹ بنے گا، اور ورکروں تک پہنچنے میں بھی یہی جلسہ میرے لیے رکاوٹ بنے گا، اور وہ بنا بعد میں. صحیح. تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ، آپ بہت سارے نوجوان آپ سے اس اعتبار سے بڑا متاثر ہیں کہ آپ کو للکار علامہ کہا جاتا ہے. علامہ صاحب سے آپ کس خاص پہلو، ویسے تو ہر ایک کی محبت ہے ان سے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، تو آپ کی ایک تو آواز کے اندر بڑی مماثلت ہے، للکار کے اندر بڑی ہے، تو آپ ان سے خاص کس چیز سے متاثر ہیں؟ وہ سعید بھائی ایسے ہوا کہ ہمارا جو گاؤں ہے سرگودا روڈ پہ 4 چک، پہلے رام دوالی کہتے تھے، آج کل ہم نے اس کا نام عرفہ کریم نگر رکھا. صحیح. تو وہاں ہمارے خطیب تھے شیخ الحدیث قدرت اللہ فوق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بیٹے ہیں زبیر عقیل صاحب، حاجی مرے کا کام کرتے ہیں لاہور کے. تو ہم زبیر صاحب اور میں اکٹھے ہی نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن پاک بھی ان سے میں پڑھتا تھا. تو انہوں نے 1987 میں، مارچ 1987 میں مجھے بتایا کہ آج چلیوٹ جلسہ ہے، ہماری جماعت کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں،
اور اس میں ہماری جماعت کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکخانہ گراؤنڈ میں وہ پروگرام تھا خاتم النبیین کانفرنس بالکل صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی مرتبہ میں نے وہاں علامہ صاحب کو دیکھا تھا، تو قدرت ایسی اتفاق اللہ کی تقدیر کہ 2 دن بعد ان کے جلسے میں وہ بم دھماکہ ہو گیا۔ تو وہ ان کو میں نے سننے کے بعد مطلب دل میں ان کی ایک چیز بیٹھ گئی کہ یار یہ بے باک آدمی ہے اور دین کا واقعی سپاہی ہے، فلاں فلاں۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے زندگی کا مطالعہ، ان کی تقاریر سننے کا شوق پیدا ہوتا رہا۔ تو وہی چیزیں سبب بنی کہ پھر فوق صاحب کے ساتھ میں جامعہ تعلیمات میں ایف اے انٹر کیا میں نے میونسپل ڈگری کالج سے 91-92 میں، تو فوق صاحب کے ساتھ میں داخل ہو گیا جامعہ تعلیمات۔ تو پہلا جو بزم ادب ہوتا ہے جیسے مدارس میں ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ہفتہ وار، ہاں جی ہفتہ وار، عبدالرحیم مبارک صاحب اور عبدالرحمان سجاد صاحب 2 بھائی ہیں استاد۔ جی بالکل۔ عبدالرحیم مبارک صاحب میرے استاد تھے، فوت ہو گئے ہیں، تو عبدالرحمان صاحب ہیں الحمدللہ، یاد ہے۔ تو یہ عبدالرحمان صاحب تھے، ان کے وہ جو ہوتے ہیں مبصر کے طور پہ ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے کہا جی تقریریں کرنی۔ تو میں نے پہلی تقریر میں جب اس تقریر میں حصہ لیا تو مجھے یاد ہے کہ میرا موضوع تھا استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ صحیح۔ تو میری تقریر کے بعد جب انہوں نے تبصرہ کیا تو وہ ایسے ہی لڑکے کہنے لگے جی آپ تو علامہ صاحب کی طرح بولے۔ میں کہا پتہ نہیں یار، اس وقت نیا نیا بھی شہادت تھی۔ تو وہ کہنے لگے عبدالرحمان صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے یہ عبدالرحمان صاحب کی بات آج بھی مجھے تڑپاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ میں سارے عہدے انجوائے کرنے کے بعد اور اس کی لیڈرشپ کی قربت لینے کے بعد اور یعنی دھڑک اور بے باکی میں مسلم لیگیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپسی اسی لیے ہوئی، ایک تو وہاں ٹی سی باتوں کو دیکھ کے میں پیچھے ہٹ گیا، صحیح۔ دوسرا عبدالرحمان صاحب کی بات نہیں میں بھولی، آج بھی نہیں بھولے، صحیح، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو استقامت والا مقرر تھا یا اسپیکر تھا، اس نے اگر دین کا کام نہ کیا تو میرا ایمان ہے کہ اس کو قیامت کو یعنی اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ، یہ ان کی یعنی میرے جامعہ تعلیمات میں میرا خیال داخلے کو میرا خیال 10-15 دن ہو گئے ہوں گے، یعنی 2 ہفتے سے زیادہ نہیں تھے۔ بعض باتیں دل میں بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر میرے وہ احساسات جو ہیں وہ مسلم لیگ سے واپسی کے لیے بھی وہی چیز جاگی، اور یہی چیز میں نے آ کر ساجد امیر صاحب سے بیان کی ان کے دفتر میں کہ آخرت بن جائے تو کوئی عہدہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مرکزی جمعیت میں شامل ہوا اور فتنے بڑے اور طرح طرح کے لوگوں کو خدشات اور خطرات پیدا ہوئے، تو ایک دن میں نے یہ جب مسجد نبوی کے امام آئے تھے تو 1-2 دن پہلے حافظ عبدالرحیم صاحب اور میں ساجد امیر صاحب کے کمرے میں الگ ہوئے، تو میں نے ان کو یہ کہا، مجھے یاد ہے، انہیں بھی یاد ہوگا کہ میں صرف آپ کی معاونت کرنے آیا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کی جگہ ناظم اعلیٰ بننے آیا ہوں۔ ہاں اگر میں ناظم اعلیٰ آپ کی جگہ بننے آیا ہوں یا آتے ہوئے سوچ کے آیا ہوں تو قیامت کو آپ کے گناہ جو ہیں وہ اللہ میرے نامہ مال میں ڈال دے، اگر میں کوئی پلاننگ کر کے آیا ہوں تو میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ دونوں بزرگ آپ کو معاونت دینی چاہیے تاکہ ہمارے ورکر رسوا ہو رہے ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ کشف بھائی، آپ نے جو استعفیٰ دیا ہے ان دنوں میں، جی اور اس میں آپ نے کچھ وضاحت مختصر سے کی ہے، جی اس استعفے کے بعد کارکنان نے جماعت کے ساتھ جتنے وابستگی رکھنے والے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں، بے چین بھی ہیں، کچھ اس میں خوش بھی ہیں۔ خوش بھی ہیں۔ تو یہ ایک بے چینی یہ ہے، اس کی آپ وجوہات مختصراً اگر آپ سامنے رکھیں، یہ بے چینی کیسے ختم ہوگی؟ جی میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استعفیٰ کو میرا شوق نہیں تھا، میں تو شوق یہ لے کے آیا تھا کام کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے استعفیٰ دیا تھا الیکشن کے موقع پر، ہم مسلم لیگ نون کے دفتر میں گئے اور ٹکٹیں مانگنے گئے تھے تو ہمیں رسوائی ہوئی۔ لیکن جو باتیں اندر کی ہیں وہ اگر ہم ان کو لے کے اپنے ورکر کی عزت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جس طرح ہم اس دفتر سے رسوا ہو کے نکلے، ہمیں کچھ نہیں ملا، ایسے وہ میں بھی سیاسی طالب علم ہوں، مطلب ہمیں انہوں نے یعنی بائی پاس کر دیا کہ ادھر سے گزر جائے، ادھر سے گزر جائے۔ تو میں نے راستے میں حافظ عبدالرحیم صاحب سے کہا کہ ہمیں ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم الیکشن میں ان کے خلاف جائیں گے۔ صحیح۔
وہ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں، میر صاحب ہی نہ مانے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، عبد الکریم صاحب کو تو چند مہینے رہ گئے ہیں سینٹ کے، چلو میر صاحب نہیں تو عبد الکریم سینٹ کا استعفیٰ دے دیں. صحیح. وہ بھی نہ میری بات مانی. صاحب میر صاحب نے تو کیا دینا تھا، عبد الکریم صاحب دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا اچھا آپ اگر دونوں نہیں دیں گے تو میں دے رہا ہوں. میں نے اسی مجلس میں ہی لکھ کے، بلکہ 7 دوست تھے ان کو میں نے کہا لکھو، مجھے واٹس ایپ کرو، میں لکھوں گا ان کو پتہ چل جائے گا. مجلس ادھر تھے، مجلس میں لکھوا کے تو میں نے وہ وائرل کر دیا. مجھے آف صاحب کا فون آیا، صاحب میر صاحب کا فون آیا. میں نے کہا جی سوری. دیکھیں جماعت کی قیادت کے اوپر ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگ ان کے حواری بن جائیں اور ان کی حمد و ثنا کریں، اور وہ باقی کروڑوں لاکھوں لوگوں کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، کہاں ہیں، کون سی مسجد بند ہے، کون سا مرکز تھانے بند ہے، کس کا معاملہ کیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. تو یہ چیزیں حل ہوتی ہیں سیاست میں اور اقتدار میں آنے سے، پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے. جب اتنا ووٹ بینک ہے تو اس کے بدلے ہمیں 2-3 ٹکٹیں 4 ٹکٹیں پنجاب میں. ایک معاویہ اعظم نمائندگی کرتا تھا جنگ سے، پورے پاکستان کے اس کے مسلک کے ماننے والے اس سے کام لیتے تھے. صحیح. تو میرا خواب تھا کہ میں نہیں، کوئی 3-4 ہو جائیں، وہ ممبر بن جائیں اور وہ میرے مرکز میں بیٹھیں اور ورکر کا کام کروں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے اس سیاسی اتحاد کو کیا کرنا ہے. تو پھر وہ میر صاحب نے دوبارہ بلایا اور میں نے واپس لے لیا استعفیٰ. بہرحال آخری جو بات اب نے کی کہ استعفیٰ، اس کے بعد پھر میں نے بڑی ہی دھیمے انداز سے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب سے اسلام آباد ایک میٹنگ کی، 1-2 جگہ اور کی. ان کو عرض کی کہ آپ کی عمر بہت ہو چکی ہے، وقت کا تو ہمیں اپنا پتہ نہیں. آپ صاحب بھی ایجڈ ہو چکے ہیں، 15-16 سال آپ صاحب کو ہو گئے ہیں، 37 سال آپ کو ہو گئے. آپ کا جیسے باکردار ساجد میر صاحب کو میں نے کہا ان کی حد تک میں ان کو آج بھی احترام دیتا ہوں، وہ میرے بزرگ ہیں اور میں نے کہا میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے، میرے لیے بڑے محترم ہیں ساجد میر صاحب. زبردست. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ اپنی جو نائبین ہیں وہ 2-4 بندوں کو میں نے نام دیے کہ آپ اپنے نیچے یہ 1 آدمی 2 آدمی لے آئیں، اور حافظ عبد الکریم صاحب کے نیچے آپ نہیں، بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ معذور ہیں، ان کی ایک ٹانگ نہیں ہے، باہر نہیں نکل سکتے، ان کو سینئر نائب ناظم میرا بنایا ہے. حافظ صاحب اکثر باہر جاتے ہیں، آپ فلاں فلاں نوجوان کو بنا دیں. ان میں میرا نام نہیں تھا. اچھا اچھا. تو وہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، یہ باتیں چلتی رہیں. پھر ایک یوتھ کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی بات کہ میں نے کہا جی آپ ادھر سٹی میں صوبائی امیر بھی بیٹھتا ہے، چیف آرگنائزر بھی بیٹھتا ہے، آپ نے یوتھ کا الیکشن کروایا، آپ نے کسی کو پوچھا ہی نہیں. وہ کم از کم ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں. تو انہوں نے وہ بھی نہ سنی ہماری بات. جبکہ دوسری طرف بہاول نگر میں ایک یوتھ کا الیکشن ہوا، 1-2 تحصیلوں کا ختم کروایا اور وہاں نامزدگی ہوئی کیونکہ وہ حافظ عبد الکریم صاحب کا چہتا تھا. تو مختصر بات فروقی صاحب، یہ نتیجہ میں نے سمجھا کہ اب روز کے لڑنے سے بہتر ہے کہ کیا کریں، ان کی بدتمیزی توہین روز نہیں کرنی چاہیے. میں نے ریزائن کر دیا. اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں، میاں منظور صاحب بھائی ہیں، تو جماعت میں آئے بھی تھے، تقریباً میں بھی ساتھ تھا، 1-2 دوست اور بھی ان کو مشورہ دینے والے تھے. تو ان کی بھی رسوائی ہو رہی تھی. وہ ایز اے بزنس مین، ایز اے جماعت کو بلائج کرنے کے لیے، چاہے کراچی اقصیٰ کی پکار کانفرنس ہو، چاہے کنونشن سینٹر ہو، چاہے لاہور کا کوئی پروگرام ہو، چاہے پیغام ٹی وی کا کوئی مسئلہ ہو، وہ بڑھ چڑھ کے جو ساجد میر صاحب اس کو کہتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن اس کے پیچھے بھی پڑ گئے لوگ. صحیح. اس کا احترام اور اس کا وقار جو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ایک آدمی آپ کو پوری دنیا میں اٹھا رہا ہے، اگر وہ آپ کے دفتر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدھا بندہ بھی ہوتا ہے، تو آپ عزت وقار سے اچھے انداز سے اس کو مینیج کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو اتنا تو کم از کم احترام دیں نا کہ وہ سمجھے کہ میں جماعت کا سینئر، میں جماعت کا نائب امیر ہوں. تو اس سے بھی لڑ پڑے، معاملات بڑھتے گئے. تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ریزائن دے دیتا. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عہدوں کی تقسیم کا بیجا استعمال یا نااہلی ہے، یا اخلاقیات کی کچھ معاملات ہیں؟ دیکھیے بالکل ہے. اگر میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھوں کہ سمرائز کر دیں، مختصر سا آپ بتائیں کہ کون سی وجوہات جس کی وجہ سے آپ فیڈ اپ ہیں؟ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تنظیم ہو، جماعت ہو، گھر ہو، اگر اس کا نوجوان ضائع ہو گیا نا تو
تو اس کا مستقبل ضائع ہو گیا۔ بالکل، بہت خوب۔ میں نے مرکزی جمعیت میں جس چیز کی سب سے زیادہ پریشانی لی، مجھے نوجوان ضائع ہوتا نظر آیا۔ نہ ساجد میر صاحب کو ان کی فکر ہے اور نہ حافظ عبدالکریم کو ان کی فکر ہے، سیدھی اسٹیٹ بات ہے۔ اور انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لگایا ہے کہ جو خود قابل اصلاح ہیں، اچھا، جن کی خود اصلاح ہونے والی ہے، ان کے عجیب عجیب معاملات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، فلاں ہیں، صحیح صحیح، نہ میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں اللہ کا بندہ۔ ان کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ان کی ایج ساجد میر صاحب کی جو جہاں وہ پہنچ چکی ہے، ان کا بھی کنٹرول نہیں ہے، دھیان نہیں ہے جماعت پہ۔ صحیح، اور عبدالکریم صاحب تو ایسے میرے پیارے بھائی ہیں کہ میری مخالفت میں جن لوگوں سے وہ نفرت کرتے رہے، ان کو انہوں نے کہا کہ بس میرے آپ ساتھی ہیں، میرے بازو ہیں، ان کو انہوں نے گلے لگا لیا فوراً۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ پہلے غلط تھے جس بنیاد پہ، تو وہ بنیاد کیسے ختم ہوگی آج؟ لہذا اصلاحی پہلو ختم ہو گیا، جس کی مجھے فکر پڑی، اور میں نے پھر میر صاحب سے نشاندہی کی کہ اس طرح کریں کہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ان کا کوئی ترتیب بنائیں، کوئی طریقہ بنائیں، ان کی نماز کی فکر کروائیں، ان کی اخلاق کی فکر کروائیں۔ اس دفتر میں غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس طرح کی طرح بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مذہبی جماعت کا دفتر ہے، یہاں سے لوگوں نے کچھ لے کے جانا ہے۔ صحیح، تو خدا را کچھ اس کا بڑی اہم بات۔ کچھ کیا جائے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ یوتھ کے لیے کسی باصلاحیت، با کردار، با عمل شخص کو آگے لگایا جائے۔ بالکل اور صحیح، انہوں نے نہیں مانی۔ وہ انہوں نے ایک ہی شخص رکھا ہوا ہے، وہ پہلے بھی اس نے جماعت کا بیڑا غرق کیا، اب بھی اسی کی وجہ سے یہ سارا تنازع بنا۔ اور میں تو پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا کہ نہیں بھائی، اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ جاؤ، کوئی اور کام کر لو۔ اللہ نے بڑے کام کے موقع دیے ہیں اور دے گا بھی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے نہیں مانی بات۔ ہم نے کہا ٹھیک، آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا مقصد اصل میں ہے ایک تو لوگوں کی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت کرنا، جی بے شک، اور ہم ایک تبلیغی جماعت ہے ہماری، کہ مشن ہمارا تبلیغ ہے، لوگوں تک صحیح دین پہنچانا۔ مقصد سامنے ہونا چاہیے، اس کے لیے عہدہ سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک، آپ یہی سمجھتے ہیں بالکل بالکل۔ کہ مقصد ہمارا پیچھے رہ گیا؟ مقصد سب سے اہم ہے۔ سب سے اہم مقصد تو 1400 سال سے ہمیں ملا ہوا ہے، 1-2 مہینے پہلے نہیں ملا۔ وہ دیکھ کتنے بدلے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، کتنے لوگ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عمر تعالیٰ بن نے عبد خالد العزیز بن آئے۔ ولید کو معزول کر دیا۔ تو یہ ساجد میر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ حافظ عبدالکریم نے بھی پہلے وہ دفتر میاں فضل حق نے لیا، آج نہیں ہے۔ علامہ احسان علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ میں نام لوں وقت کام میں، لیکن مقصد ایک ہے۔ جیسے کلمہ ایک ہی ہے، نبی ہزاروں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ مقصد ان کے پاس نہیں ہے، صرف عہدے پہ رکھ کے بندوں کو خوش کر کے، جو زیادہ ٹی سی کریں، زیادہ پالشی ہوں، وہ قریب رہیں، پیچھے جو مرضی برباد ہوتا ہے ہو جائے۔ دیکھیں بات سمجھیں، میں آپ کو کیا کہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا، یعنی بہتری یہی ہے کہ میں منہ نہ ہی کھولوں، ورنہ میرے پاس بہت چیزیں ہیں اللہ کے فضل۔ میں آپ کو آپ کے انٹرویو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، اتنی چیزیں ہیں کہ کتاب لکھی جا سکتی، کہ جن کو ساجد میر صاحب خود سمجھتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ صحیح، یہ مجلس میں کچھ ہیں، باہر کچھ ہیں، انہی کو اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے سفارش کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں۔ مجھے یہ بتائیں قرآن و سنت کی کون سی آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ کہ جہاں آدمی مجبور ہو کے، پتہ ہو کہ یہ دورنگی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منہ پہ کچھ ہیں، بعد میں کچھ ہیں۔ اور یعنی ایک ایسا موصوف ہے جماعت میں کہ جس نے بڑے پنجاب کے ذمہ دار کو کہا کہ شکر کرو کاش رنداوی کی اور عبدالکریم کی آپس میں ٹسل بنی ہوئی، ہماری بھی قوت بن گئی ہے۔ یہ معیار ہے قرآن و سنت کی جماعت کا۔ اور ساجد میر صاحب کو اگر کوئی بندہ انفارم کرے، اطلاع دے کہ ساری یہ غلط ہے، میں نے ایک بندے کا نام لے کے کہا کہ اس کی جگہ فلاں آدمی کو سینئر نائب امیر ہونا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن اس سے یہ بہتر ہے، لیکن نہیں ہوا کچھ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں دل برداشتہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آوا ایک آوا بیڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ مقصد یہ کہ اصل مقصد سامنے ہونا چاہیے، اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے، اور مقصد کو پروان چڑھانے کے جیسے میں یہ چیز میری بڑی ضروری، جیسے میں خود سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ فیصل آباد کے جمعے میں عرض بھی کی تھی اور جگہ بھی کی، کہ اگر میں کہوں کہ میں ناظم اعلیٰ بنوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، تو یہ انصاف کا بھی قتل ہے،
معیار کا بھی قتل ہے. میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں مرکزی جمعیت پاکستان کا ناظم اعلیٰ بنوں. وجہ نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میرے پاس وہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ ہی وہ تقوی ہے، نہ وہ نیکی ہے. ہاں میں کسی صالح ناظم اعلیٰ، باکردار امیر اور باکردار ناظم اعلیٰ کا ڈرائیور بن سکتا ہوں، نوکر بن سکتا ہوں، سپاہی بن سکتا ہوں، سیاسی لحاظ سے ان کی معاونت کر سکتا ہوں، لیکن اس منصب بڑی مناسب بات. کاشف بھائی، آپ نے ایک اس میں ایک جملہ لکھا ہے اور کہا بھی ہے اپنے استعفے میں کہ میں آئندہ کا کوئی لاہ عمل بھی کچھ کروں گا. وہ کوئی لاہ عمل تیار ہے یا کچھ جی کس طرح کا ہوگا؟ وہ صرف اتنا ہے سعید بھائی کہ جو وہ درد ہے کہ اس امت کا نوجوان بچنا چاہیے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے روزگار کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ تو بہت بنیادی ہے. ہاں یہ 3 چیزوں کو میں لے کر سوچ رہا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کے پاس تو کوئی مشکل ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب مجھے اللہ موقع دے گا میں اس کے اوپر پلاننگ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے میں اس ملک میں، جیسے میں حدیث نعمت کے طور پہ کہ جیسے اپنے 5 بچوں کے لیے صبح و شام تڑپ تڑپ کے میں اور میری بیگم ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی نماز کی فکر کرتے ہیں، ان کے قرآن کی تحفیظ کی فکر کی. آج ان کو ہم نے ترجمے پہ لگایا، فارم ہاؤس پہ میں ٹیچر کا انتظام کر کے آیا ہوں. وہ 5 بچوں کی طرح 50,000 یا لاکھ بچوں کی بھی ایسے ہی تربیت اور فکر کی جائے. آپ نے بچوں کی بات کی تو اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں بیٹی کے. ماشاءاللہ ایک اللہ پاک نے ان کو بہت سعادت سے نوازا، آپ کو بھی نوازا ہے. تو اس کے پیچھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے زیادہ کردار آپ کا ہے، ان کی والدہ کا ہے، یا میرے خیال کیا آپ نے کوئی ٹیکنیک استعمال؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو دعا تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے مدد فرما دی. ورنہ ممکن نہیں جب تک اللہ رحمت نہ فرماتے، مدد نہ کرتے. دوسرا یہ ٹھیک ہے کہ ان کی والدہ نے بڑی محنت کی اور پورا اس نے اس پہ جان لڑائی. تو تھوڑا سا میرا اتنا ہی ہے کہ کہہ لیں کہ ذرا دبکا شبکا کہ جی فون پہ پوچھ لیا، ہاں بھی صبح نماز کس نے پڑھی، کس نے نہیں، سفر میں بڑی بات ہے ہاں یہ میں خبر گیری. ہاں اس طرح رابطے میں رہتا ہوں اگر گھر سے باہر رہوں، لیکن زیادہ انتظام یا فکر ان کی والدہ نے کی. اللہ نے اوپر آسمان سے مدد کی. پیدا ہوتے ہی ہم نے ادھر ہی آپ کے پڑوس ہی یہ ہاسپٹل تھا صوفیہ طاہر صاحبہ کا، تو وہاں وہ بڑا بیٹا جب پیدا ہوا تو مجھے یاد ہے آج کل ڈاکٹر ذاکر صاحب آئے ہوئے تو میں نے ان سے بھی بتایا بھی واقعہ کہ عبداللہ جب پیدا ہوا تو اسی رات 21ویں رات تھی، تو ہم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک بنا اور اس کو ہم اللہ تیرے لیے وقف کر رہے ہیں فلاں طرح. تو بس وہ اللہ کو ضرور تھا. الحمدللہ. یہ جو کاشف بھائی آپ نے بات کی ہے کہ میں اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے سوچتا ہوں جس طرح اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہوں، یہ ایک بڑا اہم ہے. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں دے کہ آپ نے ایک بڑا خاص سوچ رکھا ہے. اور اس وقت نوجوان کو ضرورت بھی ہے. نوجوان کے پاس اگر روزگار نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، تو پھر وہ ڈاکو چوری بنتے ہیں، پھر وہ نشئی ہی بنتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور بہت ساری غلط فہمیوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو جزا دے. جی ناظرین، آپ نے بہت ساری کام کی باتیں بھی سنی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. کارکنان کو چاہیے کہ وہ حقائق جاننے کی کوشش کریں، بلا تحقیق بہت ساری باتوں کو سوشل میڈیا پہ اچھالنا نہیں چاہیے. خاص کر اس وقت ضرورت ہے احترام کی، ادب و احترام کی. آپ ایک ہی عہدہ اگر کسی کو ملتا ہے اس وقت بہت ساری اور طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کسی سے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو اور طرح سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اعتدال ہونا چاہیے سوچ کے اندر، فکر کے اندر، اور اعتدال سے ہی ہمیں چلنا چاہیے جماعتوں کو لے کر، تنظیموں کو لے کر. خاص کر جو ایک قرآن و سنت کی حامل ایک تنظیم ہے یا ایک پورا ایک گروہ ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کسی کے بارے میں اچھا یا برا گمان کریں. اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے، اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان رکھنے کی عادت ڈالیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.